ناظرین کرام، اب میں کہاں سے بات کا آغاز کروں؟ واللہ الفاظ میرے ساتھ نہیں دیتے ایسے موقع پہ کہ جب ہستی ایسی ہو صاحب کہ ہم ان کی بارگاہ میں ہدایت پیش کرنے سے پہلے اپنی زبان کو 10,000 مرتبہ بھی اگر غسل دیں تو کم ہے۔ ہم اپنے جسم کو معطر کیسے کریں صاحب، سمجھ نہیں آتا کہ یہ تعفن زدہ جسم، یہ گناہوں سے لتھڑی ہوئی زبان اس بارگاہ کے قابل ہی نہیں کہ اس بارگاہ کی شان کے مطابق ہدایت پیش کرے۔ کہ اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں اور تاریخ کا رخ بدلنے میں ناظرین جن خواتین نے اہم ترین کردار ادا کیا، ان میں اسلام کے ماتھے پر سر فہرست اور سنہری حروف میں لکھا گیا وہ مقدس نام جو مسلمہ اول ہیں، جو محسنہ اسلام ہیں، جو امت کی پہلی ماں ہیں، جن کی رفعتیں، جن کی عظمتیں نہ کوئی بیان کر سکا تھا، میں دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں صاحب، اور نہ کوئی بیان کر سکے گا، جنہیں عرشی و فرشی انتہائی ادب سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہ آئیے ادب کے، احترام کے، خلوص کے، پروٹوکول کے گلستان سے خوشبودار پھولوں کو چن چن کر کیا کریں؟ خوشبودار پھولوں کو چن چن کر اس بارگاہ میں چلتے ہیں جن کے شوہر سید العالمین تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے داماد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جو حسنین کریمین علیہ السلام اور عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نانی جان ہیں، جن کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھئی خاص صاحب توجہ رہے، آپ کی توجہ رہے، میرے ساتھ چلتے رہیے، کہ جن کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجے اکرام فرمایا کرتے تھے، جن کی عظمتوں کو آسمان والے اور زمین والے بھی جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے، جن کی رفعتوں کا یہ عالم کہ اگر وہ غار حرا پر اپنے سرتاج یعنی اس کائنات کے تاج کے لیے کھانا پکا کر لائیں تو امام الملائکہ ان پر اللہ کا سلام لے کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور انہیں جنت میں محل کی بشارت عطا فرمائیں، جن کے مبارک ماتھے پر رفعتوں اور بلندیوں کا وہ عظیم ترین تاج سجا اور تاج پر مقام و مرتبے کے وہ بیش قیمت ہیرے جڑے گئے جو صرف آپ سلام اللہ علیہ ہی کا خاصہ ہیں۔ کہ ذرا سوچئے کہ جن کا ذکر سرور کائنات کے قلب اتھر کا سرور بن جائے، ان کا مقام و مرتبہ پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے کہ جن کے مقام کی منزلوں کو نہ کوئی سمجھ سکا تھا، نہ کوئی جان سکا تھا، نہ کوئی جان سکا ہے، نہ کوئی سمجھ سکے گا، نہ کوئی سمجھ پائے گا، کہ جو بیان سے بھی باہر ہیں اور بیان کے بیان سے باہر ہیں۔ کہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں صاحب کہ اگر کوئی خاتون کسی ملک کی، اب یہ بات بہت عامیانہ سی بات ہے لیکن بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ بلا تمثیل اگر کوئی خاتون کسی ملک کی سربراہ کی زوجہ ہو تو وہ اس بات پر فخر کرتی ہے کہ اس ملک کی وہ خاتون اول ہے، اسٹیٹ کا مخصوص پروٹوکول اس کو ملتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ مخصوص وقت کے لیے ملتا ہے کہ جب تک کرسی ہے وہ پروٹوکول میں رہتی ہے، اور جیسے ہی کرسی گئی پروٹوکول گیا، یعنی کوئی اوقات نہیں اس منصب کی، لیکن منصب اگر ہے صاحب تو وہ منصب ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب عطا کیا، منصب ہے تو وہ منصب ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب عطا کیا، کہ جن کو اپنے محبوب کے لیے خود رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنا ہو، جن کا منصب دائمی ہو، جن کا منصب لافانی ہو، جن کا منصب لاسانی ہو، جو اسلام کی خاتون اول بنی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول بنی ہو، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں خاتون اول ہوں، جو سرور دو جہاں کے ساتھ نماز ادا کرنے والی ماؤں میں خاتون اول ہوں، جو مومنین کی ماؤں کی صف میں خاتون اول ہوں، جو بحیثیت زوجہ سرکار علیہ السلام کی خدمت کرنے والی ازواج میں خاتون اول ہوں، جو سرکار علیہ السلام کو اعلان نبوت کے بعد ڈھارس دینے والی خواتین میں خاتون اول ہوں، جو سرکار علیہ السلام پر اپنا مال قربان کرنے والی خاتون اول ہوں، جو سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے میں خاتون اول ہوں، جو مسکینوں، یتیموں اور محتاجوں کی مالی مدد کرنے میں خاتون اول ہوں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام میں پیش آنے والے غم اور تکالیف کو سہنے میں خاتون اول ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت باندھنے اور بلند ہمتی کے ساتھ ہر آڑے وقت میں آپ کا ساتھ دینے میں خاتون اول ہوں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکلیفوں اور مصائب کو برداشت کرنے والی خاتون اول ہوں، جو قدرت کے کارخانے سے
قدرت کے کارخانے سے لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج سجا کر تشریف لانے والے محبوب خدا کی خاتون اول ہوں، جو ملکۃ العرب بھی ہوں، ملکۃ التجار کا تاج بھی سجائی بھی ہوں، عرب کے مردوں کے معاشرے میں کاروباری دنیا میں خاتون اول ہوں، جو ویمن امپاورمنٹ کی صف میں خاتون اول ہوں، جو وفاؤں، جانثاریوں اور قربانیوں کی صف میں خاتون اول ہوں، جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شباب دیکھا، جس میں اتھر پر سایہ فگن بادلوں کو مچلتا ہوا دیکھا، میسرہ کی زبان سے دیانت و امانت کا احوال دیکھا، ورقہ بن نوفل کی زبانی نبوت و رسالت کا مقام دیکھا، کھڑی رہیں رسول خدا کے ساتھ جو پہاڑ بن کر، ڈٹی رہیں جو شیبی ابی طالب میں پہاڑ بن کر۔ ناظرین کرام، ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، مجھے کہنے دے جملہ، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کا مبارک وجود سراپا وفا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ وفائیں جن کو حسرت سے تکا کرتی ہیں، وفائیں جن کو حسرت سے تکا کرتی ہیں، قربانیاں جن کو جھک جھک کر سلام پیش کیا کرتی ہیں، جن کی بارگاہ میں دنیا کی ساری سعادتیں جھکتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایثار کے جذبے جن کے در کے سوالی ہیں، طہارت و پاکیزگی جو تقسیم کرنے والی ہیں، بے وقار جن کے نام کی خیرات لے کر باوقار ہو گئے۔ بھائی پیر صاحب، پروفیسر صاحب توجہ چاہیے، ڈاکٹر صاحب، کہ بے وقار جن کے نام کی، بھائی اپنی بات کر رہا ہوں میں، بے وقار جن کے نام کی خیرات لے کر باوقار ہو گئے، بلندیوں کو جن کے ذکر سے چار چاند لگ گئے، عظمتیں جن کی رفتوں یعنی عظمتوں کی رفتوں کو دیکھ کر لوگ جن کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک شے جن کے صدقے سے صدقات پائیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں قربان کر دیا، مال تو کیا، مال تو کیا، مال تو کیا، جان کو، اولاد کو، سب کو قربان کر دیا، جن کا مال دین اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں ملا، جن کو نہیں چاہیے تھا اپنی قربانیوں کا کوئی بھی صلہ، کچھ نہیں مانگا ہماری ماں نے، سب کچھ اپنے محبوب پر، اپنے آقا پہ لٹا دیا، جو طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، جو بالیقین محسنہ اسلام ہیں، اور ہم امتیوں کے ان کی بارگاہ میں کروڑوں 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 سلام ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا امت کی وہ ماں ہیں صاحب، وہ ماں ہیں جن کے احسانات کا بدلہ امت کبھی چکا ہی نہیں سکتی، کہ جن کا مال دین اسلام کی بنیاد میں ملا، دین اسلام کی عمارت کی بنیاد میں ڈلا تو وہ عمارت کھڑی ہوئی، جن کی قربانیوں سے یوں کہہ لیجئے کہ دین اسلام کی عمارت کا رنگ و روغن ہوا، اس کو پرکیف پر نور بنایا گیا، جن کی قربانیوں نے دین اسلام کی عمارت کو مستحکم کیا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ساتھی تھی کہ جنہوں نے اپنے ساری دولت کو قدمین شریفین پہ قربان کر دیا، اور رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ اگر مقام سمجھنا ہے تو پھر سمجھو اس انداز سے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے قدمین پہ نہ جان کی کوئی حیثیت ہے، نہ مال کی کوئی حیثیت ہے، نہ آل اولاد کی کوئی حیثیت ہے، نہ ماں باپ کی کوئی حیثیت ہے، بس فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ہی اس کائنات کا سب سے عظیم ٹائٹل ہے۔